السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان تجمل بخاری۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی جنرل سیکرٹری احسن اقبال، جو کہ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ صاحب بتائیے گا، میاں محمد نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں بڑے زور و شور سے جاری ہیں، لیکن کچھ قانونی پہلو بھی ہیں، تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون ایکٹیو دکھائی نہیں دے رہی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں جو نواز شریف ہیں وہ ایئرپورٹ سے مینار پاکستان پہنچ پائیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اب تو پاکستان کے ہر شخص کو واضح ہو چکا ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو سزائیں تھیں اور جو نااہلی تھی وہ ایک سازش کا نتیجہ تھی۔ اس کی پشت کے اوپر نہ کوئی قانون تھا، نہ اس کی پشت کے اوپر کوئی میرٹ تھی۔ وہ ایک سازش کے تحت ان کو سیاست سے نکالنے کے لیے ناانصافی کی بنیاد کے اوپر انہیں سزا دی گئی۔ تو اب اگر وہ وطن واپس آ رہے ہیں تو جو آئینی اور قانونی تقاضے ہیں انہیں پورا بھی کریں گے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ اب جب کہ یہ ثابت ہو گیا ہے اور اس سازش کے اپنے ہی کرداروں نے گواہی دے دی ہے کہ ان کے خلاف جھوٹے مقدمات میں سزائیں دی گئیں، تو ہمیں یقین ہے کہ ہماری عدلیہ انصاف کرے گی اور انہیں حق دے گی کہ وہ اپنا کردار پاکستان کی سیاست میں ادا کر سکیں۔ اچھا احسن صاحب، یہ بتائیے گا کہ بڑے تھوڑے دن رہ گئے ہیں 21 اکتوبر آنے میں، اور ابھی تک مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی قانونی کارروائی کا آغاز نہیں کیا گیا، کوئی درخواست ضمانت کے لیے دائر نہیں کی گئی، تو کیا سمجھتے ہیں کہیں اوپر سے کوئی اشارہ ملا ہوا ہے کہ بس جب آئیں گے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیے، ہماری جو وکلاء کی ٹیم ہے، جو ہمارے لیگل ایکسپرٹس ہیں، وہ اس کے اوپر اپنا کام کر رہے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ جو ان کی تیاری ہے وہ میڈیا کے سامنے آ کر کریں، وہ اپنے چیمبرز میں اس کے اوپر اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتاتے ہیں کہ شاید خاقان عباسی، مفتیٰ اسماعیل اور دیگر کئی لوگ ہیں جو ناراض ہیں، جن کی خبریں آ رہی ہیں، تو یہ جو وقت چل رہا ہے، میاں صاحب کے استقبال کی تیاریاں کر رہی ہے مسلم لیگ نون، تو یہ جو ناراضگیاں سامنے آ رہی ہیں، یہ کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سے؟ دیکھیے، یہ جمہوری عمل کا حصہ ہے، اور شاید خاقان عباسی صاحب کی نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس سے کوئی اچھا حل نکل آئے گا، اور ہم سب پر امید ہیں کہ انشاءاللہ نواز شریف صاحب آ کر ملک کے اندر قوم کو اور سیاست کو متحد کرنے کے لیے، یکجہتی پیدا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ صرف مسلم لیگ نون ہی نہیں، بلکہ ہمیں اس وقت جو پاکستان کی فریکچرڈ پالیٹکس ہے، پاکستان کی پولرائزڈ پالیٹکس ہے، جس کے اندر انتشار ہم نے بہت پھیلا دیا ہے، اس سب کو سمیٹنے کی ضرورت ہے، چونکہ ان بحرانوں سے ہم تبھی نکل سکتے ہیں کہ جب ہمارے اندر آپس میں یکجہتی ہو، برداشت ہو، اور اگر ہم منتشر رہے پھر ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس لیے نواز شریف صاحب کا جو ایک مدبرانہ کردار ہے ایز اے سینئر اسٹیٹسمین، وہ بڑا ملک کے لیے اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ 16 ماہ پہلے جو رجیم چینج ہوئی، مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف بنے، تو یہی کہہ کے حکومت لی گئی تھی کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا، مہنگائی کم کی جائے گی، مشکلات کم کی جائیں گی، لیکن 16 ماہ کے بعد جو نتیجہ نکلا، مہنگائی کئی گنا بڑھ گئی، مشکلات بڑھ گئیں، تو ابھی عوام کو موبلائز کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیے، جو ہماری 16 ماہ کی حکومت تھی وہ ایک اتنی قلیل مدت تھی کہ اس میں آپ کوئی اکنامک ٹرن اراؤنڈ نہیں کر سکتے۔ ہم نے جو بڑا چیلنج قبول کیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ سے چند ہفتوں کے فاصلے پر تھا، اور الحمدللہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ یہ ہماری 16 ماہ کے اندر بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو مہنگائی کی سطح اور لہر ہے، یہ ہم سے پہلے عمران خان صاحب کے دور میں اس کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ مہنگائی کا جن ان کے دور میں بوتل سے باہر وہ نکال گئے تھے، اور جو وہ IMF سے معاہدہ کر کے گئے تھے، ہمیں ان شرائط پر عمل کرنا پڑا جن کے اوپر ہم نے بحیثیت اپوزیشن بینچز اس وقت قوم کو متنبع کیا تھا کہ یہ بغیر سوچے سمجھے جس معاہدے پہ دستخط کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں بدترین مہنگائی کی لہر ملک کے اندر آئے گی۔ معیشت ڈھلوان کی طرف ہو، آپ جب پہاڑ سے نیچے کی طرف گر رہے ہوں تو آپ رکتے رکتے بھی کچھ نیچے گرتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ وہ پتھر ایک دم مکینیکلی اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے نا۔ تو جس ڈھلوان پہ عمران خان معیشت کو گرا گئے تھے، اس سے بریکیں لگاتے بھی کچھ ہمیں مزید نیچے جانا پڑا، اور اب انشاءاللہ تعالی الیکشن کے بعد جب ہمارے پاس ایک مستحکم 5 سال کا مینڈیٹ ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ ہم ملک کو اسی طرح دوبارہ ٹرن اراؤنڈ کریں گے جیسے ہم نے 2013 میں
بدترین معاشی حالات کے اندر، بدترین سیکیورٹی کے حالات کے اندر پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا، پاکستان کے اندھیرے ختم کیے تھے اور معیشت کو بحال کیا تھا۔ جی ہمارے ساتھ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی جنرل سیکرٹری احسن اقبال موجود تھے، جن کا یہی کہنا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں جو ہے بھرپور انداز سے جاری ہیں، جبکہ ملک کو اگر آئندہ الیکشن میں انہیں موقع ملے گا تو معیشت کی بہتری کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔